حضرت مولانا قاری محمد کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم، ہم نے جو ہے پڑھنا جو سیکھا ہے حضرت سے سیکھا. یہ میرے محسن ہیں، مربی ہیں، استاد ہیں، اور میں کبھی ان کا جو ہے احسان ادا نہیں کر سکتا. بس اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی صحت میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. اور آج بہت سارے مدارس کے اندر حضرت سے پڑھے ہوئے جو طلباء ہیں وہ خدمات انجام دے رہے ہیں، قرآن کی خدمت، حدیث کی خدمت اور فقہ کی خدمت، مختلف جو خدمات انجام دے رہے ہیں. یہ سب حضرت کا طفیل ہے اور حضرت کی برکتیں ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کی عمر میں، صحت میں برکتیں عطا فرمائے اور ہم کو خوب سے خوب استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا صدق الله العلي العظيم. واجب الاحترام حضرات علماء کرام و بزرگان محترم و نوجوانان اسلام، میری محترم ماں اور بہنوں، الحمدللہ یہاں حاضر ہو کر بڑی قلبی مسرت محسوس ہو رہی ہے. بہت کچھ کہنے کو دل چاہتا ہے لیکن وقت کی تنگ دامنی اس کی اجازت نہیں دیتی. میں آج جو حفاظ کرام سند فراغت حاصل کر کے دستار فضیلت اپنے سر پہ اٹھا کر جا رہے ہیں، میں سب سے پہلے ان کو اور ان کے اساتذہ کرام کو اور مدرسے کے ذمہ داروں کو، اہلیان محلہ کو، اس کے معاونین کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان تمام حفاظ کے ماں باپ کو آج کی اس پروقار مجلس میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم، آج اپنے بچوں کو حافظ قرآن جو آپ نے بنایا ہے، یہ کائنات کی سب سے عظیم دولت آپ اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں. اس سے بڑی دولت اور نعمت کوئی اور نہیں ہو سکتی. قرآن خود اس کی گواہی دیتا ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. ان کے ماں باپ بڑے خوش نصیب ہیں، یہ بچے بڑے خوش نصیب ہیں. اللہ آج ان کو بہت بڑی دولت سے اللہ نے آج ان کو سرفراز فرمایا ہے. میں دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان بچوں کا جو رشتہ، نسبت، تعلق جس چیز کے ساتھ جڑا ہے وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، اور اس کی تاثیر، اس کی خصوصیت کچھ ایسی ہے، جس کسی کے ساتھ قرآن کا رشتہ، تعلق، نسبت جڑ جاتی ہے، قرآن اس کے مقام کو اونچا کر دیتا ہے، اسے رتبہ بلند اور مقام عظمی عطا فرما دیتا ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. قرآن کی یہ تاثیر ہے، جس کسی کے ساتھ قرآن کا رشتہ جڑا، قرآن نے اس کی اہمیت کو بڑھا دیا. حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں. غزوہ تبوک کا موقع ہے. میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کے ساتھ میدان تبوک میں جنگی تیاریوں میں، جہاد کی تیاریوں میں آپ مشغول رہے. حضرات صحابہ کرام کو محسوس ہوا کہ اچانک سورج کی کرنوں میں، اس کی روشنی میں، اجالے میں اضافہ ہو رہا ہے. حضرات صحابہ کرام دوڑے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک سورج کو کیا ہوا؟ کہیں یہ پھٹ نہ جائے. اذا الشمس كورت، اذا السماء انفطرت، کہیں قیامت تو نہیں قائم ہو گئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے تعجب سے، حیرت سے دیکھتے ہیں. اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے. اس واقعے کو میں 2-3 منٹ میں ختم کر رہا ہوں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پوچھا آپ نے جبرائیل کیا قصہ ہے؟ قرآن اس سورج کے نور، روشنی، اجالے میں اضافہ کیوں؟ کہیں یہ پھٹ نہ جائے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورج کی کرنوں کا اجالا اور نور نہیں ہے، بلکہ مدینۃ المنورہ میں آپ کے ایک معذور صحابی حضرت معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے. اللہ نے اس معذور صحابی کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے 70,000 فرشتوں کی جماعت کو اتارا ہے. یہ فرشتوں کے نزول کا نور ہے، یہ فرشتوں کے اترنے کا اجالا ہے. رشک فرمانے لگے، عرض کرتے ہیں جبرائیل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی ان کی نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے خواہش کا اظہار فرمایا. جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا، زمین سمٹتی، سکڑتی، لپٹتی چلی گئی. معجزانہ طور پر معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ عنہ کا جنازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا. آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، صفوں کو تیار فرماتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، رشک کیجئے، قربان جائیں. اس صحابی کے جوتیوں پر پہلی صف کھڑی ہے 70,000 فرشتوں کی، دوسری صف ہے مجاہدین صحابہ کی. وہ بھی کیا خوش نصیب لوگ تھے جن کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے فرشتے آتے تھے. آج بیٹا باپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا. ہماری تو نماز جنازہ بھی اوروں نے پڑھی جن کے لیے زندگی بھر مرتے رہے، وہ وضو کرتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی. جبرائیل، اس بندے کی آخر نیکی کیا تھی؟ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ نے جو کلام آپ پر نازل فرمایا ہے اس کی چھوٹی سی سورت سورہ اخلاص ہے. یہ صحابی اس سورت سے بڑی محبت کرتے تھے. سورہ اخلاص کی محبت نے آپ کے اس معذور صحابی کو وہ عزت عطا فرمائی ہے. اللہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے فرشتوں کو اتارا. میرے محترم بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، کم سے کم اپنی اولاد کو دین کی، قرآن کی اتنی تو تعلیم دے کر جائیں کہ کل جب تمہارا جنازہ ان کے سامنے لایا جائے تو تمہاری اولاد نماز جنازہ کو پڑھنے کے قابل رہے. قرآن سے جڑے، اولاد کو جوڑے، اور یاد رکھیں سورہ اخلاص سے محبت کا یہ عالم ہے. اگر پورے قرآن سے محبت کریں گے، یہ جو حفاظ ہیں، اگر ان کو قوم و ملت، امت ان کو قدر کی، منزلت کی، محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو اللہ ان کو کیا مقام عطا کرے گا، کیا عزت عطا کرے گا. آپ اس واقعے سے اس کا احساس فرما سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں. بہرحال دنیا کے اندر سرخ روئی چاہتے ہیں، گھروں میں، کاروبار میں، مکان میں، محلے میں، شہر میں، ماحول میں، معاشرے میں خیر و برکت چاہتے ہیں اور حسن خاتمہ چاہتے ہیں، کلمے کی موت مرنا چاہتے ہیں. تو ان حفاظ کرام کی قدر کرو، ان کا ادب کرو، ان کی عزت کرو. آج اس ناپاک دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، ان کے حقوق کو ضائع کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو، اس گلستان کو ہمیشہ مہکتا رکھے، آباد رکھے. میں تمام کی خدمت میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا مانگتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.